اے محمد رسول اللہ آپ کہہ دیں بے شک موت وہ جو بھاگتے ہو تم اس سے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ پس بے شک وہ ضرور تمہیں ملے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تمہیں لٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو پوشیدہ اور سامنے کی ہر چیز کو جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس وہ خبر دے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةٍ اَيْنَمَا تَكُونُوا تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آئے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةٍ اگرچہ تم زمین کے اندر ایک گھر بنا کر اس کے اندر رہنے لگ جاؤ، تم چھپ کے کہیں بھی گھس جاؤ تمہیں موت نے آنا ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کسی نفس کو نہیں پتہ کہ اس نے کل کیا کمانا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کسی نفس کو نہیں پتہ اس نے کل کیا کمانا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ يَأْتِي أَرْضٍ تَمُوتُ اور کسی نفس کو بھی یہ بات نہیں پتہ کہ اس نے کس زمین میں جا کر مرنا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے اور خبر والا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ہم نے کسی بھی انسان کے لیے اے محمد رسول اللہ آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں لکھی، مطلب کہ ہر انسان نے جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو موت آئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 1000 سال زندگی دی اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو موت آئی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 1000 سالہ زندگی میں سے 60 سال یا 40 سال سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے، 40 سال، تو 960 سال ان کی عمر ہوئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب فرشتہ روح قبض کرنے آیا تو انہوں نے فرشتے کے مکہ مارا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھٹ گئی۔ وہ فرشتہ دوبارہ اپنے رب کے پاس گیا اور کہنے لگا اے اللہ تیرا بندہ موت کو نہیں چاہتا۔ فرشتہ دوبارہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، صحیح حدیث ہے، اس فرشتے نے کہا آپ ایک جانور کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آئیں گے اتنے عرصے تک آپ کو اتنے سال اور زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پھر دوبارہ موت نے آنا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جب دوبارہ موت نے آنا ہی ہے تو پھر ابھی آ جائے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ہر چیز نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی رہنا ہے اس ایک ذات نے جو جلالیت اور عزت والا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور زندگی کو پیدا صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں موت کے حوالے سے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اور تم خرچ کرو جو تمہیں رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے پہلے کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ فیقول پھر وہ کہے بندہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب اللہ مجھے کچھ ٹائم تک مہلت اللہ دے دے تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں
اور نیکیاں کیا کروں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ موت وہ پیالہ ہے کہ جس ہر نفس نے اس موت کو چکھنا ہے، اور قبر وہ چیز ہے کہ ہر ایک نے اس میں داخل ہونا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، سور جب پھونکنے والے فرشتے سور پھونکنے کے لیے اپنے منہ کو سور کے پاس رکھا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ اس کو کب حکم دیا جائے گا اور وہ سور پھونک دے، اور سور پھونکا کب جائے گا، وہ دن جمعے کا دن ہوگا۔ اور فرمایا جمعے کے دن دنیا کی ہر چیز اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہوتی ہے، کپکپا رہی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ جمعے کے دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکل آئے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین حکم دیں گے فرشتے کو، وہ سور پھونک دے گا، تو اس وقت دنیا و ما فیہا میں جو بھی جہاں ہوگا جس حال میں وہ وہاں مر جائے گا۔ اگر انسان گلاس ہاتھ میں ہے اور پینا چاہتا ہے تو وہ پینا نہیں پائے گا، جس کے منہ میں لقمہ ہوگا وہ اندر نہیں ڈال پائے گا اور اس کو موت آ جائے گی۔ تو یہ موت نے ہر ایک کو آنا ہے، تو اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے انسان کبھی اعراض نہیں کر سکتا اور انکار نہیں کر سکتا۔ میرا جتنا بھی عزیز ہو، قریبی ترین، اگر وہ مر جائے تو میں اس کو زندگی بھر ہمیشہ اپنے گھر پر نہیں رکھتا، میں اس کو دور ایک مٹی میں دفنا کر آ جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ انسان کے ساتھ کیا چیز جاتی ہے؟ اس کا عمل جاتا ہے، اس کی نیکیاں جاتی ہیں جو اس کے کام آتی ہیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اچھے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اس کو زیادہ یاد کیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص موت کو یاد کرتا ہے پریشانی کے وقت، تنگی کے وقت، تو اللہ اس کے لیے کشادگی اور آسانی فرما دیتے ہیں۔ مطلب کہ موت کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پریشانیوں کو انسان کی دور کر دیتے ہیں۔ اور موت کو یاد کرنے سے ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا، زوروا القبور، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہ تذکر الآخرہ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو موت کی یاد سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ موت کی یاد کرنے سے انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے، اس کی تنگیوں کو اللہ آسانی میں بدل دیتا ہے۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک انصاری صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، احسنہم اخلاقا، جو ان میں سب سے اچھا ہو اخلاق کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے جو سب سے اچھا ہو وہ مومنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا اس صحابی نے، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا، وہ لوگ جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اپنے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اولئک الاخیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4259 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تم میں سے بہترین کی؟ خیارکم اطولکم اعمارا، تم میں بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، واحسنکم اعمالا، اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ ایک انسان جو نیک ہے
اور لمبی عمر ہے وہ تم میں سب سے بہترین ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی طرح وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور وہ رب کا نافرمان ہو تو وہ اس کے لیے برائی کی علامت ہے۔ اسی طرح موت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنى احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر تم میں سے کوئی نیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ نیکیاں کر لے، وَإِمَّا مُسِيًّا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتَتِبْ، یہ مسلم کی حدیث نمبر 2683 حدیث نمبر ہے۔ اور فرمایا اگر ایک انسان موت کی تمنا کوئی نہ کرے اور اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کر لے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے گناہ کر کر کے تھک جائے اور اپنے رب سے معافی مانگ لے اور اللہ کی رضا کا حقدار بن جائے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا یہ انسان کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے والذی نفسی بیدہ، وہ ذات، وہ اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں دوبارہ قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری تمنا ہے۔ تو انسان یہ تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ تیرے راستے میں مجھے شہادت کی موت ملے۔ اسی طرح ایک انسان اگر وہ زیادہ پریشان ہے تو اس کو ایک دعا بخاری کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے، یہ دعا کرنی چاہیے، 5671 حدیث نمبر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ یہ دعا پڑھے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے فوت کر دے جب میری مرنا میرے لیے بہتر ہو تو مجھے اس وقت موت دے دے۔ تو یہ دعا بندہ کر سکتا ہے، لیکن اپنی موت کی لیے دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک چکور ڈبہ کھینچا اور اس سے ایک لکیر باہر نکال دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا الانسان، انسان واجلہ، یہ انسان ہے اور یہ اس کی امید ہے۔ کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک انسان کی زندگی کم ہے اور اس کی امیدیں اور اس کی تمنائیں اس کی سوچیں زیادہ ہیں، اور فرمایا آپ علیہ السلام نے انسان کو ایک مصیبت سے نکلتا نہیں ہے، دوسری مصیبت آتی ہے، دوسری مصیبت سے نہیں نکلتا، تیسری مصیبت آتی ہے، یہاں تک کہ وہ موت کو جا ملتا ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک انسان اگر مومن ہو تو اس کو ہر مصیبت ہر پریشانی پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا بثلاثۃ ایام، 3 دن پہلے وفات سے آپ علیہ السلام نے کہ میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے لا یموتن احدکم الا ویحسن باللہ الظن، انسان اگر کو چاہیے وہ اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان اور اچھی امیدیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو انسان اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان یکرہما ابن آدم، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان برا سمجھتا ہے اور ناپسند سمجھتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز یکرہ الموت، موت کو ناپسند سمجھتا ہے، والموت خیر للمؤمن،
اور موت جو ہے یہ مومن کے لیے بہتر چیز ہوتی ہے. من الفتنہ فتنے کے بانسبت. وَيُكْرِهُ قِلَّةَ الْمَالِ اور انسان جو ہے وہ مال کے کم ہونے کو ناپسند سمجھتا ہے. وَقِلَّةِ الْمَالِ قِلُّ الْحِسَابِ اگر انسان کے پاس مال کم ہے تو اس کو حساب و کتاب بھی کم ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے جو مسکین اور غریب لوگ ہوں گے وہ امیروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکینوں میں اٹھا اور میں مسکینی کو پسند کرتا ہوں. تو میرے بھائیو دوستو یہ موت ہر ایک کو آنی ہے. اس عقل مند کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو موت کی بات کے لیے تیاری کرے. عقل مند کون ہے؟ جو انسان محنت کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور اپنے رب سے امید اچھی رکھتا ہے. اور بے وقوف کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے. من اتبع نفسہ ہواہ وتتمنى علی اللہ اپنے اللہ پہ امید رکھتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے اللہ راضی ہوگا، تو یہ اس کی اپنی خام خیالی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ پر ہم سب پہ نماز فرض کی ہے. 5 نمازیں ہر مرد عورت امیر غریب عاقل بالغ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اور یہ مجھے آپ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے اور ہر ایک کی اس کے بغیر معافی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کے حوالے سے بتایا کہ العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعزاہ الی رحمت اللہ عز وجل. اگر ایک مومن انسان جب وہ مرتا ہے تو فرمایا اس کے مرنے پر دنیا کی ہر چیز اس کے مرنے کی وجہ سے افسردہ ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک فاجر اگر مرتا ہے تو فاجر جو گناہگار ہوتا ہے اس کے مرنے پر انسان، جانور، درخت اور چوپائے ہر چیز سکون میں آتی ہے کہ شکر ہے یہ مر گیا. ایک برا انسان راستوں کے لیے، جانور کے لیے، انسانوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے برائی کا سبب ہوتا ہے. اور ایک اچھا انسان وہ معاشرے میں ہر ایک کے لیے اچھائی اور نیکی کی علامت ہوتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو میرے اور آپ کو بھی ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہم سے اور ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ایک وہ حق ہے جو اللہ کا حق ہے، ایک وہ حق ہے جو انسان کا انسان پر حق ہے. نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام کو صحابہ نے من لا درہم لہ ولا دینار لہ جس کے پاس پیسے نہ ہو اللہ کے رسول وہ غریب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا المفلس من امتی یوم القیامہ قیامت کے دن میری امت کا غریب وہ ہوگا یأتی بصیام و صلاۃ و زکوٰۃ و حج جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہر چیزیں لے کے آئے گا، نیکیوں کے انبار ہوں گے. اتنے میں ایک آ کے کہے گا ذرا بنی ھذا اللہ اس نے مجھے ناحق مارا تھا. دوسرا کہے گا اکلا مالی ھذا اللہ اس نے ناحق میرا مال کھایا تھا. تیسرا کہے گا اللہ اس نے ناحق مجھے ذلیل کیا تھا. لوگ اس وقت بدلے میں ماریں گے نہیں اس کو بلکہ اس سے نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گی. نبی کریم فرماتے ہیں اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی لوگ راستے میں کھڑے. پھر ہوگا کیا؟ ان تمام باقی لوگوں کے گناہوں کو اس بندے پر ڈالا جائے گا جو نیکیاں کر کے آیا تھا لیکن وہ جہنم میں جا رہا ہے اور وہ لوگ جو دوسرے تھے وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ انسان کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نیکیاں تو کر لی ہیں لیکن نیکیوں کی حفاظت نہیں کی ہے. نیکیوں کی حفاظت بھی بڑی اہم چیز ہے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الا من تاب وآمن وعمل صالحا جس نے توبہ کری، ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. معاف تو چھوڑو، معاف چھوٹی چیز ہے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ رب کی رحمت ہے. لیکن میرے بھائی دوستو کب تک ہے؟ میرے اور آپ کی زندگی تک. اگر میں سوچتا ہوں میری عمر بہت لمبی ہے، ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی بہت ٹائم ہے میرے پاس، تو میرے بھائیو دوستو اگر انسان یہ سوچتا ہے تو اس کی منزل آ جاتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا. اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ رات میری ہو سکتا ہے کہ آخری رات ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اسی سوتے میں نہ مر جاؤں، تو وہ اپنے دنیا کے تمام حقوق سے اپنے معافی مانگ کر سوتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو
حاسبو قبل ان تحاسبو، مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے پہلے اس کے کہ وہ قیامت کے دن کے محاسبے کا دن آئے۔ ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا ایک مومن انسان کی موت جب روح قبض کی جاتی ہے تو کیسے مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے کہ جیسے پانی مٹکے میں ہو، اس کو آپ انڈھیلو کتنے آرام سے نکلتا ہے۔ فرمایا ایسے مومن انسان کی روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور فاسق اور فاجر کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ فرمایا جھاڑی دار ایک کوئی جھاڑی ہو کانٹے دار، اس پہ ایک ململ کے کپڑے کو رکھ کے کھینچو تو کیسے پھٹتا ہے؟ فرمایا ایسے جو کافر جب کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، مجھے اور آپ کو اس موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور عقل مند وہی ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا، میں پھر یہ حدیث دوبارہ سے دہرا دوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی موت ہے اس کو یاد کیا کرو۔ اور اگلے لفظ کیا ہے؟ مکمل حدیث سنیں آپ، فرمایا آپ علیہ السلام نے فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ، پس جو بھی اگر یاد کرتا ہے موت کو تو فرمایا آپ علیہ السلام نے ہوتا کیا ہے فی ضیق من العیش الا وسعہ، اگر کوئی انسان تنگ دست ہے اور وہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے لیے فرمانی کر دیتا ہے، اس کے لیے مال میں آسانی کر دیتا ہے، اس کے لیے خوشیوں میں آسانی کر دیتا ہے۔ یہ موت کو یاد کرنے سے یہ فضیلت انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ سے ڈریں اور جمعے کے مقصد کو حاصل کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں نے جو کہا میرے آپ کو اس کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے بھائیو دوستو، موت کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کی موت جب آتی ہے تو اس کے پسینے ہوتا ہے اس کے پیشانی پر۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے ما من مسلم یموت یوم الجمعہ، جو بھی کوئی مسلمان اگر جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو وفات پاتا ہے الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، یہ ترمذی کی حدیث ہے، 1074 حدیث نمبر ہے، تو اللہ اس کو قبر کی آزمائشوں سے اس کو اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ اس طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، بے شک انسان ایسا بھی ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے جنت والے عمل، فیما یبدو للناس، کہ جو لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ جنتی ہے، اور یقیناً وہ جہنم حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے جنت میں جانے میں ایک بارش قریب ہے، لیکن ایک عمل ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال آپ لے لیں، ایک انسان نمازی ہے، مجاہد ہے، جیسے وہ نبی کریم کے واقعہ سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجاہد تھا، وہ جنگ جہاد میں لڑ رہا تھا، جس طرح مرتد دشمنوں کی صفوں کو کھیڑتا تھا۔ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول کو، بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ کے رسول دیکھیں یہ تو بڑا جنتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں نہیں، یہ جہنمی ہے۔ کون ہے؟ نبی کا صحابی اور مجاہد ہے۔ وہ صحابی اس کے پیچھے لگ گیا، آخر دیکھو تو صحیح یہ جہنمی کیوں ہے؟ جب دیکھا کہ زخموں سے چور ہو گیا ہے، اس کو زخم برداشت نہیں ہو رہے، اس نے تلوار کو رکھا، اس کے اوپر اپنے جسم کو رکھ کر ڈھیلا چھوڑ دیا، اور وہ تلوار اس کے جسم میں گھس گئی اور اس نے خودکشی کر لی، اس کے تمام عمل تباہ ہو گئے۔ نبی کا صحابی جس کہ نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے اوپر جہنم حرام ہے۔ اور دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے
یہ ایک بال ہی جنت میں جانے کے قریب تھا، صرف جہنم میں چلا گیا۔ اور ایسا بھی نبی نے فرمایا ہوتا ہے کہ انسان عمل کر رہا ہے، جہنم والے عمل، ایک بال ہی جہنم میں جانے میں قریب ہے، ایک عمل کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ سنا کے موضوع ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، بخاری کی حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک بندہ ایسا تھا جب وہ مر گیا لوگوں نے سمجھا کہ شکر ہے یہ بڑا بدبخت ہے، بڑا برا ہے، جہنمی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے، اس فرشتے نے لکھا ہے کہ دیکھو ذوالکفل جنتی ہے، ذوالکفل جنتی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا عمل کیا تھا، صرف ان کو یقین آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی نے لکھوایا ہے، یہ دنیا میں کوئی لکھ نہیں سکتا اس طرح رائٹنگ اتنی خوبصورت طریقے سے۔ انہوں نے یقین صرف اس بات کا کر لیا کہ واقعی اس کا کوئی عمل ہوگا جو اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن دکھنے میں بہت بدکار تھا، زانی تھا، شرابی تھا وہ، لیکن کیا ہوا، مرنے سے پہلے اللہ کو اس نے راضی کر لیا۔ نبی کریم نے اس خبر کو بیان کیا بخاری میں، جو آج تک ہم بیان کرتے ہیں، صحیح ترین حدیث ہے بخاری کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ذوالکفل سے اللہ راضی ہوا کیسے، وہ اس کے پاس اس کی ایک رشتہ دار آئی پیسے مانگنے، اس نے بولا دوں گا پیسے لیکن بدلے میں مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ وہ مجبور تھی، وہ مان گئی، پیسے لے کے چلی گئی، رات کو آنے کا وعدہ کر لیا۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے میرے صحابہ، وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ 2 ہاتھ اور 2 ٹانگوں کے پاس تھا اس کے، کہ وہ دیکھتا ہے وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ پوچھتا ہے ذوالکفل تو کیوں روتی ہے، یہاں کون ہے، تیرے کو کس کا ڈر ہے؟ وہ کہتی ہے اے اللہ کے بندے مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے حکم کے بغیر، مہر نکاح کے بغیر یہ کام نہیں کر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کو وہاں پر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کو بھیج دیا۔ دنیا میں کسی کو نہیں پتا، کسی نے بتایا نہیں، اس عورت نے بھی نہیں بتایا، اور اسی رات کو اس کو موت آ گئی۔ اللہ اس سے راضی تھا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کی عزت رکھی۔ یہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، انسان کبھی کسی کو کمتر نہ جانے، کس کو اللہ نے جنت دینی ہے یہ اس کو پتا ہے۔ میرا آپ کا کام کوشش کرنا ہے اور اچھے عمل کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو میں باغی بن جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ نبی کریم نے فرمایا وہ بڑا بدبخت ہوگا کون، کہ اللہ اپنی رحمت کے ایک درجہ دنیا میں بیٹھا ہے، جس سے ماں بچے سے محبت کرتی ہے، 99 رکھیں اپنے پاس، اللہ وہ تقسیم کرے گا، وہ پھر بھی جنت میں نہ جا پائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اچھے عمل کرنے کی تیاری کریں، موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کرنے کا بہترین ثبوت یہی ہے کہ انسان نمازی ہو۔ سوچیں آج ہم مسجدوں میں کتنا جاتے ہیں، آج فجر کی نماز سردی میں کون پڑھتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو تو اپنی رحمت سے دور فرما، اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی جائز ضرورتوں کو تو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔